بریکنگ نیوز یہ ہے کہ پاکستان افغانستان بارڈر پر جنگ چھڑ گئی ہے. افغانستان نے حملہ کیا ہے پاکستان کی سرحدی چیک پوسٹ پر. یہ ویڈیو فار ایگزامپل دکھا رہی ہے کہ افغانستان سائڈ سے پاکستان کی طرف افغان طالبان کے ٹرک یا دستے جو ان کے پاس ہمویز ہیں وہ کراس کر رہی ہیں. مڈ نائٹ آدھی رات کے وقت افغانستان کی طرف سے پاکستان کے اوپر ایک بڑا حملہ کیا گیا ہے، جس میں ابھی تک جو کلیم کیا جا رہا ہے وہ ہے کہ افغانستان نے پاکستان کی 27 پلیسز کو ہٹ کیا ہے، 27 پوسٹ پر قبضہ کیا ہے اور ساتھ میں 58 سولجرز وہ کہہ رہے ہیں کہ مارے ہیں. کیا طالبان نے یہ حملہ انڈیا کے کہنے پہ کیا ہے؟ That's a question. تو فائنینشلی انڈیا ان کو بہت سپورٹ کر رہا ہے، ابھی سے نہیں کر رہا، بہت دیر پہلے سے کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر افغانستان کا جو منسٹر ہے وہاں جا کے یہ بات کر رہا ہے، پاکستان کو دھمکی چمکی دے رہا ہے، تو ہو سکتا ہے انڈیا ان کو سپورٹ کر رہا ہے اس لیے وہ دھمکی دے رہا ہے نا. ٹھیک ہے. تو ان کے ساتھ ریلیشن ان کے اچھے ہیں. لگ یہی رہا ہے کہ افغانستان نے انڈیا کے آشیرواد کے اوپر پاکستان کی جانب یہ جو ہے وہ بلا وجہ کی ایک جنگ کھلی اور جھڑپیں شروع ہوئیں. یہ کہا گیا انڈیا کی طرف سے کہ وہ ہر طرح کی سپورٹ دیں گے افغانستان کو ان کیس وہ حملہ کرتے ہیں پاکستان. That's something very very big. That's something very important. نمسکار دوستو افغانستان اور پاکستان کے بیچ سیما پر تناؤ چرم پر پہنچ گیا ہے. شنیوار رات کو طالبان لڑاکوں نے پاکستانی چوکیوں پر حملہ کر دیا جو کابل اور پاکستان کے حالیہ ہوائی حملوں کا بدلہ مانا جا رہا ہے. طالبان کے رکشا منتری مولوی محمد یعقوب مجاہد نے رویوار کو پریس کانفرنس میں دعویٰ کیا کہ اس آپریشن میں 58 پاکستانی سینک مارے گئے ہیں اور 30 انیہ زخمی ہو گئے ہیں. ساتھ ہی افغان سینا نے 25 پاکستانی چوکیوں پر قبضہ کر لیا ہے. یہ گھٹنا درن لائن کے پاس ہوئی ہے جہاں دونوں دیشوں کے بیچ پرانی دشمنی پھر بھڑک اٹھی ہے. وہیں پاکستانی میڈیا چیخنے لگی ہے کہ افغانستان نے پاکستان پر حملہ بھارت کی مدد سے کیا ہے اور بھارت افغانستان کو سپورٹ کر رہا ہے. کچھ ویڈیوز آ رہی ہیں، کچھ تصویریں آ رہی ہیں پاکستانی سیکیورٹی اہلکار کی، وہ ان کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، وہاں پہ ڈیڈ باڈیز پڑی ہوئی ہیں اور سائڈ پہ افغان طالبان یا سمپتائزرز لوگ ان کے کھڑے ہوئے ہیں. تو وہ ویڈیوز میں آپ کو نہیں دکھا رہا یا دکھا سکتا، بٹ ایک بات واضح ہے، جو پچھلے کئی دن سے یہ ٹینشن بلڈ ہو رہا ہے، انفیکٹ کئی مہینوں سے جو یہ ٹینشن بلڈ ہو رہا ہے، یہ پہلی بار نہیں ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان پاک افغان بارڈر کے اراؤنڈ ارد گرد ایسے سینز ہوئے ہیں. ہم نے دیکھا کہ فینسنگ توڑنے کے اوپر جب سے افغان طالبان آئے ہیں، جو فینسنگ ڈیوائڈ کر رہی ہے افغانستان اور پاکستان کو، جو پاکستان لگا رہا تھا، افغان طالبان یا ان کے جو پاکستانی طالبان جو اس ایریاز میں شامل ہیں وہ فینسز توڑ کے دوسری طرف آنے کی کوشش کر رہے تھے، کیونکہ افیکٹولی بہت سارے جو افغان طالبان ہیں، ایکچولی انفیکٹ کوئی بھی افغان درند لائن کو ایز اے بارڈر ایکسیپٹ نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں کہ یہ انلیگل امپوز بارڈر ہے جو برطانیہ نے امپوز کیا تھا اور پھر پاکستان نے اسے جسٹ کر لیا. تو درند لائن کو ایکسیپٹ نہ کرنا بیسکلی پاکستان کی سوورنٹی کو ان ایریاز میں نہ ایکسیپٹ کرنے کے برابر ہے. ایک طرف یہ ہو گیا کیونکہ یہ سابقہ قبائلی علاقے ہیں، جس سے مراد ہے کہ ان ایریاز کے اندر جو ٹرائبز ایک طرف رہتی ہیں وہی ٹرائبز دوسری طرف رہتی ہیں، چاہے وہ محسود ہو گئیں، وزیری ہو گئیں، زادران ایک اور آف شوٹ ہے. دونوں طرف بارڈرز کے پاکستان بھی اور افغانستان بھی آپ کو یہ ٹرائبز ملیں گی، اور اس لیے یہ اب اس بارڈر کا وجود ان کے لیے کچھ نہیں تھا. اب اس بارڈر کو ایک ہارڈ بارڈر بنانے کے لیے پاکستان دہائیوں سے کوشش کر رہا ہے، مگر افغانستان نے اس کو ابھی تک ایکسیپٹ نہیں کیا ہے. اب سننے میں آ رہا ہے کہ جو پاک افغان بارڈر ہے اس پہ لڑائی جو ہے وہ کافی دیر سے ہو رہی ہے، اور صرف ایک پوسٹ پہ نہیں، ملٹیپل پوسٹ پہ انہوں نے حملہ کیا. اس چیز کو بھی ذہن میں رکھنا ہے. سننے میں آ رہا ہے کہ بلوچستان کے ایریا میں بھی حملہ کیا گیا ہے. سو دس از ناٹ جسٹ دی کے پی، خیبر پختونخوا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی. اور اگر آپ دیکھیں کہ بڑی تعداد ہے وہ جو وہاں سے جو مارٹر شیلز ہیں جو پاکستان کی سائڈ پہ مارے جا رہے ہیں، اور یہ اس چیز کو تھوڑا سا ذہن میں رکھیں کہ جو ایسکیلیشن پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں ہے، اور وہاں پہ خرم ڈسٹرکٹ میں نیر بلوچستان بھی ہے، پہلے اسمال فائر آرمز تھے، اب بڑے پیمانے پہ یہ چیزیں چلی ہیں، بڑے وہ جسے کہتے ہیں نا حملے ہو رہے ہیں. سو ایک آج ہی دس از لائک، یعنی کہ یہ
कोई चीज़ दूर नहीं कही जा सकती। ये अभी तो इंडिया से वो निकले हैं, अभी तो वो वहाँ से चले थे अफ़गान, और मेरे ख्याल है वो अफ़गान फॉरेन मिनिस्टर वहीं पे हैं। अफ़गानिस्तान के वो जो फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं अभी इंडिया के अंदर ही हैं, और उन्होंने पाकिस्तान पे हमला कर दिया। मुझे लगता है कि ये इसमें द इंडियंस हैव दिस अंडरस्टैंडिंग, इंडियंस को ये अंडरस्टैंडिंग है कि हमें हर कीमत के ऊपर कुछ ना कुछ करना चाहिए। ये दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड। अब इसमें क्या होता है, क्या नहीं होता, किस तरह चीज़ें चलेंगी, किस तरह नहीं चलेंगी, ये एक वो जिसे कहते हैं ना सवाल है। इसको ओनली वो जिसे कहते हैं ना वक्त ही बताएगा, ओनली टाइम विल टेल। सो लेट्स सी, जिसे वो कहते हैं ना कि क्या बनेगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ, द वन थिंग विच आई कैन टेल यू दैट पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जंग बढ़ेगी। इंडिया जो है वो मिलिटरली सपोर्ट कर सकता है, एटलीस्ट स्मॉल आर्म्स अफ़गानिस्तान को प्रोवाइड कर सकता है, और इस चीज़ में किसी किस्म की कोई जो है वो नहीं होनी चाहिए, वो जो होती है गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान की तरफ से जो स्ट्राइक्स की गई, उसके बाद अफगानिस्तान के अमीर मुत्तकी जो कि इस वक्त इंडिया में हैं, उन्होंने इतने आराम से, सुकून से, एक धीरज रखते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें जवाब दिए थे कि बिल्कुल नहीं लग रहा था कि अफगानिस्तान की तरफ से कोई ऐसा जवाब दिया जाएगा। ये होती है स्ट्रेटजी, ये होते हैं स्पोक्स पर्सन, ये होते हैं स्टेट्समैन। आप देखिए उन्होंने कितने, यानी उन्होंने कहा अच्छा, उन्होंने कहा हुआ तो है कुछ, आवाजें सुनी गई हैं, मुझे नहीं पता, मैं तो इंडिया में हूँ इस वक्त, तो मुझे क्या पता, यानी मैं तो यहाँ पे हूँ अभी। फिर उन्होंने कहा कि देखिए आप हमारे हौसले का जो है वो इम्तिहान ना लें, आप जरा हमारी हिस्ट्री देख लें। मतलब इनडायरेक्टली उन्होंने कहा कि भैन साडा ते काम में लड़ना है। अफगानिस्तान तो सेंचुरीज से जो है वो फाइटर्स ही हैं, वो लड़ते ही चले जा रही हैं। और यही उन्होंने कहा भी, जबील जो अमीर मुत्तकी, उन्होंने कहा आप नेटो से जो था वो देख लें, आप अमेरिका से जो लड़ाई हुई वो देख लें, आप उधर से जो लड़ाई हुई वो देख लें, आप उनके साथ जो हमने लड़ा वो देख लें। वो कहते हैं कि अगर दुनिया में कोई एक आखिरी आदमी बचेगा या औरत या जो भी एक लास्ट पर्सन होगा, तो वो किससे लड़ाई कर रहा होगा? अफगानिस्तान उससे भी लड़ाई कर रहा होगा। कुछ इस तरह की बात की जाती है, क्योंकि सेंचुरी से इनके जो कबाइली लड़ाइयाँ जो होती हैं, ट्राइबल जो पहले इनके फाइट्स हुआ करती थी, वो एक ट्राइब में जब फाइट होती थी वो सैकड़ों साल तक चलती थी।